بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یہ کہے کہ جاؤ تم میری طرف سے فارغ ہو، تو کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا کہنا ہے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نیت پوچھی جائے گی، جبکہ دیگر بعض علماء کہتے ہیں کہ بغیر نیت پوچھے ہی ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو کیا شرعی حکم ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھیں۔ طلاق کے الفاظ بنیادی طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ صریح کہلاتے ہیں جبکہ دوسرے الفاظ کنایہ۔ لفظ صریح وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو اکثر طلاق کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ طلاق کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا معنی نہ کوئی مراد لیتا ہے، نہ ہی عوام الناس میں سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ لفظ طلاق، آپ دیکھیں جب بھی لفظ طلاق کا استعمال ہوتا ہے، طلاق بولنے والا، طلاق لکھنے والا، طلاق کا لفظ سننے والا، ہر کوئی اس سے نکاح کو توڑنا ہی سمجھتا ہے، کوئی بھی اس سے کوئی دوسرا معنی مراد نہیں لیتا۔ تو لفظ طلاق چونکہ اب نکاح کو توڑنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ صریح ہے۔ اور لفظ صریح کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شوہر لفظ صریح کا استعمال کرتے ہوئے زوجہ کو یہ لفظ بولتا ہے تو بغیر نیت پوچھے ہی ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت وہاں پوچھتے ہیں جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن جس لفظ کا استعمال ہوتا ہی طلاق نکاح کو توڑنے کے لیے ہے، اس میں نیت نہیں پوچھی جاتی۔ تو آپ یہ بھی جواب حاصل کر گئے کہ جو لوگ کہتے ہیں طلاق دے کے، طلاق کا پورا جملہ بیوی کو دے کے پھر کہتے ہیں کہ ہماری نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، ہم نے ڈرانا تھا، دھمکانا تھا یا مذاق تھا وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ صریح کا استعمال کرتے ہیں، اور جب بھی لفظ طلاق کا استعمال کیا جائے گا زوجہ کے لیے، فوراً ایک طلاق واقع ہو جائے گی، نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے لفظ کنایہ۔ لفظ کنایہ وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس میں سے طلاق والا معنی بھی نکلتا ہے اور طلاق کے علاوہ دیگر معنی کے لیے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ لفظ آزاد کیا۔ اب دیکھیں، آزاد کیا کا جو لفظ ہے، اگر شوہر زوجہ کو بولتا ہے، نارمل موڈ تھا، گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے شوہر نے بیوی کو کہا کہ مثلا زینب آج سے میں نے تمہیں آزاد کیا، تو کیا فوراً طلاق ہوگی؟ نہیں، پوچھا جائے گا، اس سے نیت پوچھی جائے گی کہ تم نے کس نیت سے کہا۔ اگر تو اس نے طلاق کی نیت سے کہا ہوگا تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی، لیکن جب اس سے نیت پوچھی تو اس نے کہا جی نہیں، طلاق سے نہیں، بلکہ یہ بیچاری روز گھر پہ خود کام کرتی تھی تو میں نے سوچا کہ کام والی لگوا دیتا ہوں، تو وہ میں نے آج اس سے ایگریمنٹ فائنل کیا ہے کام والی سے، اس لیے میں نے گھر آ کے اس کو کہا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کیا، یعنی اس سینس سے کہ اب آج سے تم کام نہیں کرو گی۔ تو دیکھیں، یہی لفظ آزاد کیا طلاق کے لیے بھی یوز ہو سکتا تھا اگر نیت کرتا طلاق کی، اور اس نے نیت نہیں کی بلکہ اب دوسرا معنی مراد لیا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب بھی کوئی شخص لفظ کنایہ کا استعمال کرتے ہوئے زوجہ کو طلاق دیتا ہے یا لفظ کنایہ کا استعمال زوجہ کے لیے کرتا ہے تو ہم اس سے نیت پوچھتے ہیں۔ اگر تو طلاق کی نیت ہوتی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ جن میں پہنچ کر لفظ کنایہ میں بھی نیت نہیں پوچھتے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ اوورال تھیم صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ جب لفظ صریح بولتے ہیں اس سے فوراً طلاق ہو جاتی ہے، نیت نہیں پوچھی جاتی، جبکہ جب لفظ کنایہ بولتے ہیں اس میں نیت پوچھی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں لفظ فارغ کے متعلق۔ بنیادی طور پر جو فارغ کیا کا لفظ ہے وہ لفظ صریح میں تو نہیں ہے، لفظ کنایہ میں آتا ہے، کیونکہ اس سے ہم زوجہ کو نکاح سے فارغ کرنے والا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو غموں سے، دکھوں سے، کام کاج سے آزاد کرنا بھی مراد لے سکتے ہیں، اس لیے بنیادی طور پر تو یہ لفظ کنایہ میں فال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ جب اگر شوہر بیوی کو کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں فارغ کیا تو اس سے نیت پوچھیں، تو وہ اسی دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ لفظ کنایہ میں ہوتا ہے، اس لیے نیت پوچھیں۔ لیکن دوسری طرف بہت سے بڑے اور مستند علماء کرام، محتاط علماء کرام اب اس طرف آ چکے ہیں اور اس قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ فارغ کیا جو ہے اب یہ لفظ صریح کی کیٹیگری میں جائے گا، کنایہ میں نہیں رہا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس دور میں اب لفظ فارغ کا استعمال طلاق کے لیے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بہت عام ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے مان لیجیے کوئی شخص اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ تمہاری زوجہ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو فارغ کر دیا۔
تو وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ کس چیز سے فارغ کیا، بلکہ وہ فوراً پوچھے گا مطلب طلاق دے دی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال اب طلاق کے لیے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لہٰذا یہ لفظ صریح کی کیٹیگری میں اب چلا گیا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں فارغ کیا، یا میری طرف سے تم فارغ ہو، یا میں نے تمہیں فارغ کیا، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ لفظ صریح بن چکا ہے، اس سے کوئی نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ اور چونکہ یہ نکاح و طلاق کا ایشو بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے، حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اس لیے از راہ احتیاط انہی علماء کرام کا قول اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس کو لفظ صریح میں کاؤنٹ کرتے ہیں تاکہ انسان حرام سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہوا کہ جب بھی کوئی کہے گا تم میری طرف سے فارغ ہو تو ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ البتہ اگر حالات، ماحول، سرکمسٹنس، اطراف کی باتیں، میاں بیوی کی گفتگو کا انداز، یہ سب چیزیں مل کر یہ بات یقینی طور پر ثابت کر رہی ہوں کہ یہاں جو شوہر نے فارغ کیا کا لفظ استعمال کیا ہے وہ طلاق کے لیے نہیں تھا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ مثلا میاں بیوی مل کر گھر کا کوئی کام کاج کر رہے تھے، بیوی نے اپنے حصے کا کام مکمل کیا تو اس نے کہا میں جاؤں، تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم میری طرف سے فارغ ہو۔ تو دیکھیں اب کوئی بھی دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا ہرگز اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس نے طلاق دے دی، بلکہ یہاں کاموں سے فارغ کرنا مراد ہے۔ بیوی گھر پہ کام کاج ختم کر کے اس نے کہا، مطلب صبح ان کے مابین بات ہوئی تھی کہ میں نے کام کاج ختم کر کے امی کے ہاں جانا ہے، ابھی کام کاج ختم کر کے اس نے شوہر کو اشارہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم فارغ ہو، یا ٹھیک ہے تم میری طرف سے فارغ ہو، یا جاؤ میں نے تمہیں فارغ کیا، تو مراد یہ ہے ٹھیک ہے اب تم اپنی والدہ کے ہاں جا سکتی ہو، یہاں بھی طلاق نہیں ہوگی۔ تو اشارے، قرائن اور آس پاس کا ماحول جب یہ یقینی طور پر ثابت کر رہا ہو کہ یہاں لفظ فارغ سے ہرگز طلاق مراد نہیں، اس وقت طلاق بالکل نہیں ہوگی۔ البتہ نارملی جیسے غصے میں یا جیسے بحث چل رہی تھی یا جیسے ان کے کوئی تکرار چل رہی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے تم میری طرف سے فارغ ہو، یا پھر ٹھیک ہے جاؤ میں نے تمہیں فارغ کیا، یا آج سے میں نے تمہیں فارغ کیا، اس وقت ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اس تفصیل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھ کر اپنے ان قیمتی رشتوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔